बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो इंतहाई आम है और जो दोस्त ये वीडियो सुन लेंगे उनको इंतहाई आम नुकात इस केस के समझ आ जाएंगे। 9 मई के हवाले से आपको इल्म है, फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल का जो केस है उसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर महफूज हुआ है। वो सवाल जो तहरीक इंसाफ के वकला को उठाना चाहिए था वो आज पहली मर्तबा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उठाया है। वो भी तफसील आपके सामने रखनी है। अटारनी जनरल ने क्या आज वजाहतें पेश की हैं और ख़ास तौर पर कोर कमांडर लाहौर और दीगर अफसरान जिनके हवाले से कहा जाता है कि वो गफलत के मुर्तकिब हुए, वो कहाँ गए, उनका क्या बना, उनको ओहदे से हटाया गया 9 मई के वाकयात के तनादर में। तो आज ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अटार्नी जनरल ने इस हवाले से भी बयान दिया है कि उनके साथ क्या बना है। इसलिए ये आज की इंतहाई आम समात की आम तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। जिन दोस्तों ने वीडियो देखें वो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि जो फायर वॉल इस चैनल पर लगी है उसको तोड़ने के अंदर मुआवनत मिले। आपने देखा कि मुतअद्दिद जो है वो समातें हुई और बहुत लंबा केस ये चला, आईनी बेंच बना और आईनी बेंच के बनने के साथ ही ये केस जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा था कि फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियंस हैं उनको सजाएं सुना दी गई, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 9 साल। लेकिन ये जायज़ है, नाजायज़ है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन जो है वो सहूलत फराम करती रही, कानून भी मंजूर कर लिया गया। अब ये जो सारा मामला है, ये जो आज अटार्नी जनरल ने जो कंक्लूड किया है अपने दलाइल के अंदर, उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो आए हैं और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जहां पे उन्होंने गोल मोल किया और जिस नुक्ते पे वो उन्होंने आगे पीछे किया है वो बड़ा आम है। अब ये 7 रुकनी बेंच है, आपको इल्म है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मुतवक्की फैसला अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि मशरूत तौर पर इजाजत दी जाएगी। ये तो तकरीबन आईनी बेंच की जो फॉर्मेशन है उससे ही अंदाजा होता है कि इसमें सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है उसको जायज करार दिया जाएगा। अब मशरूत किया जाता है या अनलिमिटेड इख्तियारात दे दिए जाते हैं, ये सबसे आम नुक्ता है जिसको अभी महफूज फैसला जब सुनाया जाएगा तो वो सामने आएगा। और अब ये फैसला 9 मई को आएगा, 9 मई से पहले सुनाया जाएगा या बाद में, इस हवाले से भी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। अच्छा, आज जो दलाइल का आगाज किया उन्होंने तो ये बताया अटार्नी जनरल ने, ये बड़ा आम नुकात है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। उस्मान मंसूर ने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने कहा कि 9 मई मुल्क गिर पुरतशद्दद वाकयात जो है वो हुए। तफसीलात उन्होंने बताई कि 9 मई को दिन 3 बजे से शाम तक मुल्क भर में 39 मकामात पर हमले हुए। अब देखिए, ये चूंकि सरकारी वकील है ना, इन्होंने ये तो नहीं बताना कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो तो तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के वकला बता चुके हैं। जो बाकी लवाकिन के वकलात थे सिविल सोसाइटी के जो यहाँ पे फौजी अदालतों के खिलाफ पेश हुए, तो वो बता चुके हैं भाई आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार आपने गैर कानूनी किया, वो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, तो फिर उसके रद्द अमल के तौर पर यह सारा कुछ हुआ है। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है या फौज का कि ये एक बाकायदा प्लानिंग का हिस्सा है, इस पे हम आगे बात करेंगे। अच्छा, इन्होंने बताया 39 मकामात पर ये हमले हुए जिनमें GHQ लाहौर में कोर कमांडर्स हाउस, एयर बेस मियाँ वाली, ISI के दफातर उसमें शामिल हैं, पंजाब में 23, खैबर पख्तूनख्वा में 8, सिंध में 7, जबकि बलूचिस्तान में 1 वाकया पेश आया। अब इसमें जस्टिस मुसर्रत जलाली ने ये पूछा कि क्या लोग जना हाउस का गेट फलांग कर गए या अंदर से खोला गया? अगर अंदर से किसी ने दरवाजा खोला तो मिली भगत का जुर्म बनेगा। अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं इस बारे में चेक करके बाद में बताऊंगा कि कैसे हुआ था। अब वो चेक करके जब भी कहते हैं, अमूमन नहीं बताते होते, लेकिन देखते हैं क्या वो जवाब कोई रिटर्न देंगे या नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो है वो सबसे आम सवाल उठाया जो मैं कई मरतबा अपनी वीडियोस के अंदर उठा चुका हूं, और ये तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनमें से ये नुक्ता उठाया जाना चाहिए था। अच्छा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा
کہ کیا 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ جرم کی نیت سے ہی ہوا تھا؟ یہ بڑا عام سوال ہے. کیا نیت احتجاج ریکارڈ کرانے کی تھی یا حملہ کرنے کی؟ بہت عام سوال، بہت عام سوال. اس پورا آپ سمجھیں کہ جتنی سماعتیں ہوئی ہیں اس کا یہ پہلی سماعتوں کے اندر یہ سوال آنا چاہیے تھا. لیکن اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ نیت احتجاج کی ہو مگر معاملہ حد سے تجاوز کر گیا ہو؟ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا مگر کیا گیا. اب یہ بات جو ہے نا وہ کیوں عام ہے؟ اب میں آپ کو قانون کی زبان میں سمجھاتا ہوں. آپ 302 سنتے ہیں، قتل عمد اس کو بولتے ہیں. 301 کے اندر ضابطہ جو تعزیرات پاکستان ہے، پی سی، اس کے اندر جو سیکشن 301 ہے نا وہ قتل کی تعریف کرتا ہے. اچھا، قتل عمد کی، سوری. اور 302 جو ہے وہ قتل عمد کی سزا تجویز کرتا ہے کہ قتل کی سزا کے ساتھ میں یا تعزیر میں قتل اور ساتھ دیت. اچھا، یہ معاملہ ہے قتل عمد، مطلب یہ کہ نیت کے ساتھ کہ میں اس بندے کو مار رہا ہوں، اس کو قتل عمد بولتے ہیں. ورنہ قتل کی اور اقسام بھی ہیں. قتل بالسبب ہے، قتل شبیہ عمد ہے، اور قتل بالخطا ہے. اب میں آپ کو اس بحث میں نہیں جاتا، قتل خطا کا سمجھاتا ہوں. قتل خطا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایک فائر مارا، پرندہ آپ نے دیکھا، پرندہ یا کوئی جانور تھا، سور تھا، کوئی بھی اس طرح کا، فائر مارا. آپ کا ارادہ کیا ہے؟ اس جانور کو مارنا. آپ کو کوئی بندہ وہاں پہ نظر نہیں آیا اس وقت، لیکن آپ کا جو فائر ہے وہ خطا ہوا اور وہ جا کے بندے کو لگا اور بندہ جو ہے وہ قتل ہوا، مارا گیا. اب اس کو قانون کی زبان میں قتل عمد نہیں کہتے، یعنی جان بوجھ کے مارنا نہیں کہتے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں. اور اس کی سزائے موت نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا 10 سال تک ہو سکتی ہے. دیت جو ہے وہ خون بہا کی جو اماؤنٹ ہے وہ دینی ہوتی ہے. تو جرم دیکھیں، بندہ دونوں صورتوں میں مرا ہے، ٹھیک ہے، وقوع ہوا ہے، بندے کو گولی بھی لگی ہے جو جان بوجھ کے مار رہا ہے یا غلطی سے لگ گئی ہے، لیکن جرم کی جو سزا ہے وہ بدل گئی ہے، نوعیت بدل گئی ہے. اسی طریقے سے یہ سب سے عام سوال 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ میں اس کو نالاکی سمجھتا ہوں. وکلاء کی بڑے بڑے سینئر وکلاء ہیں جن میں سے کسی ایک کو تو یہ نقطہ اٹھانا چاہیے تھا نا، باقی وہ اٹھا رہے ہیں کہ بھئی تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پلاننگ کی گئی کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ گلہ شکوہ ہے، اور گلہ شکوہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ سیاست کے اندر مداخلت ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو ہم عام جو جگہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے تعلق رکھتی ہیں وہاں پر جا کے پرامن احتجاج کریں گے. اب حالات وہاں پہ کیا ایسے بنے کہ وہ تبدیل ہو کے پرتشدد معاملات کی طرف گئے؟ یہ وہ سوال ہے جو بنیادی طور پر اگر پہلے آتا تو اس پہ بہت زیادہ بحث ہوتی، بہت تفصیل کے ساتھ ہوتی، لیکن یہ آج اٹھایا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل نے. اب اس پر چونکہ تحریک انصاف تو کہتی ہے ہمارا ادھر احتجاج کا بھی ارادہ نہیں تھا، تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے. کوئی ایک وکیل اس میں اس نقطے کو ایڈریس کر سکتا تھا. اور یہ ہوتا ہے کہ جب بحث کرتے ہیں تو فرضی باتوں پر بھی بحث کر لیتے ہیں کہ فرض کیا کہ اگر احتجاج کا ارادہ تھا بھی تو یہ اس کے اندر بحث لائی جا سکتی تھی. پر اس کو کہتے ہیں یعنی ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ اس کو بناتے ہیں. اچھا، اب اٹارنی جنرل منصور عوان نے اپنا موقف بیان کیا. انہوں نے کہا جو سرکاری موقف ہے یا فوج کا موقف ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا جرم ہی تھا، تمام واقعات اتفاقیہ نہیں تھے بلکہ منظم منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، اور اگر اس روز لاہور پر بیرونی جارحیت ہوتی تو ہم جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اب موجودہ حالات کے ساتھ ذرا انہوں نے ایموشنل کیا ہے معاملے کو. جسٹس جمال مندوخیل نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا فوج نے اپنے کسی افسر کے خلاف فوجداری کارروائی کی؟ چونکہ یہ غفلت تو ہے نا کہ لوگ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، چلے آپ
گولی نہیں مارتے، لیکن پولیس ہے، باقی ادارے ہیں، شیلنگ ہو سکتی ہے، دیگر کام ہو سکتے ہیں. تو اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا، یہ پہلی مرتبہ آفیشیل آج انکشاف ہوا ہے کہ جناح ہاؤس حملہ میں غفلت برتنے پر فوج نے محکمانہ کارروائی کی. کور کمانڈر لاہور سمیت 3 اعلی افسران کو بغیر پینشن اور مراعات کے ریٹائرڈ کیا گیا. بغیر پینشن ریٹائر ہونے والوں میں ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک بریگیڈیئر اور ایک لیفٹیننٹ کرنل شامل ہے، جبکہ 14 افسران کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. یعنی انٹرنل بھی اس کو دیکھا گیا ہے. یہ آج آفیشلی سپریم کورٹ کے اندر جواب جمع کروایا گیا ہے. پہلے باتیں ادھر ادھر سے ذرائع سے بہت ساری ہوتی رہی ہیں، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں آفیشلی آج یہ پہلی مرتبہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. فوجی کارروائی تب ہوتی جب جرم کیا ہو. اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ فوجی کارروائی تب ہوتی جب جرم کیا ہو. محکمانہ کارروائی 9 مئی کا واقعہ نہ روکنے پر کی گئی. یعنی باقی ان کی یہ غفلت تھی، تو اس پر یہی وہ کہتے ہیں سزا بنتی تھی. جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ تو واضح کرتا ہے کہ محکمانہ کارروائی کے ساتھ فوجداری سزا بھی ہوگی. سماعت کے دوران جسٹس نعیم اختر افغان نے اٹارنی جنرل کو تنبیہ کی کہ وہ غلط راستے پر چل پڑے. یعنی انہوں نے ریسکیو کیا اٹارنی جنرل صاحب کو کہ ہم نے 9 مئی واقعے کے میرٹ پر کسی کو بات نہیں کرنے دی، کیونکہ اس سے ٹرائل اور اپیل پر اثر ہوگا اور کچھ سوالات کے جوابات شاید ممکن نہ ہو. جیسے کیا کور کمانڈر لاہور بطور گواہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہوئے؟ یہ ایک عام سوال ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میرٹ پہ نہیں جا سکتے تو ہم نے اوپر والی باتیں ہی دیکھنی ہوتی ہیں اس سارے معاملے میں. عدالت نے اس موقع پر آرمی ایکٹ میں ترمیم، اپیلوں کے طریقہ کار اور فوجی عدالتوں کے آئینی حیثیت پر بھی سوالات اٹھائے. اور اب اٹارنی جنرل نے بتایا کہ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے 86 افراد اب تک اپیلیں دائر کر چکے ہیں، جبکہ باقی مجرمان کو اپیل کے لیے وقت میں نرمی دی گئی ہے. انہوں نے عدالت سے وقت کی کمی پر شکایت کرتے ہوئے کہا کہ آج 45 منٹ کرنے تھے لیکن آپ نے 25 منٹ سوالات کر دیے. حسن اظہر رضوی صاحب، اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ کس جج کا کیا مائنڈ ہے. ان کو جو ہے وہ زیادہ دکھ تکلیف ہے، اور انہوں نے اظہار کیا کہ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی وقت لوگ گرفتاریاں دیتے تھے، لوگوں نے خود کو آگ لگائی اور خود سودیاں کی، کسی نے بھی اس وقت املاک کو آگ نہیں لگائی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے والد نے خود بطور سیاسی کارکن کئی مقادمات بھگتے، کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ عوامی املاک کو نقصان ہو جائے. پھر یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. اب یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا وہ تفصیل آئے گی، لیکن پہلی مرتبہ کچھ عام سوالات اس کے اندر ایڈریس ہوئے ہیں. باقی ججز جو آئینی بینچ والے ہیں، فوجی عدالتوں کا بظاہر میری اسیسمنٹ ہے کہ حق میں فیصلہ آئے گا. اب تھوڑا بہت کوئی مشروط کرتے ہیں یا کھلا دیتے ہیں، وہ وقت بتائے گا. پاکستان زندہ باد.